السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک الوہاب الرحمن الرحیم التواب لا نظیر له ولا مثال له ولا جواب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، پیارے پیارے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم سب اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ ہماری سب کی یہ زندگی یقیناً بڑی مختصر ہے، بڑی تھوڑی ہے، اور ہم سب لمحہ بلمحہ اپنی اپنی موت کے اور اپنی اپنی قبروں کے قریب تر قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہم سب کو اپنی اپنی اندھیری قبروں میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ و عما والہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت اور اس کی رضا میں ہے، اور اس کے پیارے حبیب ساری کائنات کے لیے رحمتوں کے خزانے لے کر آنے والے اللہ کے محبوب، ماں باپ سے زیادہ مہربان رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ نیک کاموں سے اور نیکی کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں قبر میں سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ساری پریشانیوں کا حشر میں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی جشن عید میلاد النبی کے توسل سے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ، جو میرا غلام، جو میرا امتی ساری زندگی ایمانداری سے زندگی گزارے، ایمان پر قائم رہے، ایمان کو کسی چیز پر قربان نہ ہونے دے، بلکہ ساری کائنات کی ہر شے کو، ہر نعمت کو ایمان پر قربان کر دے اور ایمان کو محفوظ رکھے، ایمان پر پہرا دے، ایمان کا سودا کبھی نہ کرے اور ساری عمر ایمان پر قائم رہے۔ اور پھر فرمایا ساری زندگی وقت پر نماز پڑھے، ساری زندگی وقت پر نماز پڑھے، اور پھر تیسرا کام بتایا ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کرے، فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے، اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا ساری کائنات سے زیادہ ساری زندگی مجھ سے پیار کرے، اور پھر اس پیار میں میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرا عاشق جس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں، میرے اس غلام کے اندر
पहली शर्त ईमान पर कायम रहे, दूसरी शर्त वक्त पर नमाज पढ़े, और तीसरी शर्त फरमाया सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। और फिर उस मोहब्बत में जब जब वो मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़े, फरमाया जब वो दुरूद और सलाम पढ़ता है अल्लाह उस पर इतना मेहरबान होता है कि मेरे उस गुलाम के और मेरे दरमियान जितनी दूरियां होती हैं रब सारी खत्म फरमा देता है। मेरा वो गुलाम अरबी है, चाहे अजमी है, चाहे किसी कबीले किसी खानदान से ताल्लुक रखता है, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में रहता है, अरे जब जब मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं अपने उस गुलाम को अपनी आंखों से देख लेता हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया उसके पढ़े हुए दुरूद और सलाम को अपने कानों से सुन लेता हूँ। फरमाया जब किसी आशिक के साथ किसी आशिक के रसूल को अल्लाह ये शान अता फरमाए कि उसके पढ़े हुए दुरूद और सलाम को नबी सुन ले और नबी पाक उसको पहचान भी ले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गुलाम को देख भी ले तो उसे मिलेगा क्या? अंगरूठ की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले आशिकाने रसूल, सुनो अपने आका का फरमान और आका की मोहब्बत देखो। हम और आप भी तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आपने हुजूर की मोहब्बत में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम मनाया, मगर हमारे आका हमारे और आपके ऊपर कितने मेहरबान हैं। फरमाया जो सारी जिंदगी ईमान पर पहरा दे, सारी जिंदगी नमाज कायम रखे, सारी कायनात से ज्यादा मुझसे प्यार करे और फिर उस प्यार में मेरी बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़े, हम उसके दुरूद और सलाम को सुनते भी हैं, अपने गुलाम को पहचानते भी हैं, उस आशिक को ये इनाम मिलेगा जब दुनिया से जाएगा मौत का वक्त करीब होगा, जिंदगी और मौत की कशमकश होगी, जिस्म से रूह निकल रही होगी। फरमाया अल्लाह पाक उसको नबी का दीदार अता फरमाएगा। अरे ईमान पर पहरा देखो तो देखो, जरा नमाज पढ़ के तो देखो, नबी से मोहब्बत करके तो देखो और सरकार पर दुरूद और सलाम पढ़ के तो देखो, फिर देखो ना तो आपकी जिंदगी का जवाब है ना आपकी मौत का जवाब है। फरमाया मरने से पहले हुजूर अपना दीदार कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि हुजूर उस पर गवाह है ना कि ये सारी जिंदगी ईमान पर कायम रहा है, हुजूर उसकी नमाज पर गवाह है ना, हुजूर उसके दुरूद और सलाम को सुनते रहे और फिर जो दुनिया से जा रहा है तो अपने नबी का दीदार क्यों ना करे। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कब्र के अंदर जो दुनिया की आखिरी मंजिल है और आखिरत की पहली मंजिल है, फरमाया वो कब्र है। आका फरमाते हैं मेरे उस गुलाम को जब सारी दुनिया कब्र में रख के आ जाएगी, उसको कब्र में उतार दिया जाएगा, फले रख दिए जाएंगे, मिट्टी फेर दी जाएगी, सारे दोस्तों अहबाब वापस आ जाएंगे, सारी मोहब्बतें तुम तोड़ डालेंगी, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कोई एक लम्हा के लिए कब्र में उतरने के लिए तैयार नहीं, एक रात गुजारने के लिए तैयार नहीं। मेरा गुलाम है, तन्हा है, अकेला है, कब्र में अंधेरी कब्र है, मगर आका फरमाते हैं जिसने जिंदगी में इन चार कामों पर पहरा दिया है, इन चार कामों को पाबंदी से किया है, मेरे उस गुलाम को जब कब्र में रख के वापस आ जाएंगे हम खुद तशरीफ लाएंगे। बेशक। और जब हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर की तशरीफ आने से पहले फरमाया उसकी कब्र में अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके से ऐसा नूर पैदा फरमाएगा कि उसकी अंधेरी कब्र रोशन हो जाएगी। मरने वाला अर्ज करेगा मौला मेरे रिश्तेदारों ने मेरी कब्र में कोई उजाला नहीं जलाया, कोई लाइट नहीं जलाई, कोई दिया नहीं जलाया, कोई बल्ब रोशन नहीं किया, मेरी कब्र में ये उजाला किस चीज का है? ईमान वालों, ईमान कितनी कीमती चीज है। नमाज की पाबंदी करने वालों, नमाज का कितना बड़ा नूर है। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी की मोहब्बत कितनी कीमती है।
نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں، درود و سلام کی کتنی برکتیں ہیں۔ فرمایا غیبی آواز آئے گی بندے، وہ دنیا میں تجھے دنیا کے اندر بڑی لالچ دی گئی، کبھی نوٹ کی لالچ دی گئی، کبھی ووٹ کی لالچ دی گئی، کبھی خاندان و برادری کی لالچ دی گئی، تیرے ایمان کو دنیا والوں نے لوٹنا چاہا، مگر ساری نعمتیں تو نے ایمان پر قربان کر دی، مگر ایمان کا سودا کبھی نہ کیا۔ فرمایا بڑے بڑے غم کے وقت آئے، بڑی بڑی خوشی کے وقت آئے، ہر حال میں تو نے جو نماز کو قائم رکھ کے، نماز پڑھ کے اپنے خالق حقیقی کو راضی کر لیا۔ فرمایا تیرے سامنے بڑی بڑی محبتیں آئیں، کبھی تو اولاد کی محبت تھی، کبھی خاندان کی محبت تھی، کبھی زمین و جائیداد کی محبت تھی، کبھی پیسے کی محبت تھی، کبھی جوانی کی محبت تھی۔ فرمایا ساری محبتوں کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا تو نے۔ فرمایا دنیا میں کوئی گانے بولتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، مگر تو نبی پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے تیری قبر میں یہ نور پیدا کیا ہے۔ فرمایا صرف اس کی ہی قبر نہیں، بلکہ وہ دنیا کے جس قبرستان میں دفن ہوگا، اللہ پاک اس کے پڑوس میں جتنے اور مسلمان مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے گا۔ پڑھیے نا پھر محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ چار کام کرنا ہے نا آپ نے بھی، ایمان پر قائم رہنا ہے، سب بولو انشاءاللہ، وقت پر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، میلاد تبھی قبول ہوگی کہ جب آپ نماز سے محبت اور نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی مستحب کام ہیں ان کا تعلق فرائض کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب فرائض کی تکمیل ہوتی ہے تو تمام مستحبات کام سب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری کائنات سے زیادہ حضور سے محبت کرنا۔ اور اس محبت کی پہچان اور نشانی بھی یہ ہے کہ آپ اپنی ولادت کی خوشی نہیں منا رہے، اپنے باپ دادا کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہے، بلکہ اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان خوشیوں کو قیامت تک آپ کے معاشرے میں جاری و ساری رکھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے انشاءاللہ ہماری جماعت کے بہترین خطیب اور آپ کے اس علاقے کی رونق، دیکھو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر محلے میں، ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں ایک کو عالم بنانا ہر قبیلے والے کے اوپر ضروری ہے، ہر خاندان اور علاقے والوں پر ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کے علاقے کی ہی رونق نہیں بلکہ ہمیں پورے ڈسٹرکٹ رجوری اور جموں کشمیر والے ہر فرد، ہر سنی کو ان کے اوپر ناز ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب جلوہ گر ہیں۔ میلاد کے تعلق سے انشاءاللہ آپ ان سے خوب اچھا مفسر و مدلل بیان سماعت فرمائیں گے۔ ہمیں بھی ان پر، ہم بھی بڑی توجہ سے ان کا بیان سنتے ہیں کہ بڑا علمی ان کا بیان ہوتا ہے۔ میں ان کے سامنے ماحول بنانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں ایک عالم کو کیسے سننا ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے کچھ درجات ہیں۔ ہماری عالمی تحریک دعوت اسلامی جو عالمگیر غیر سیاسی تحریک اہل سنت والجماعت کی اکلوتی ایسی تحریک ہے جس نے دنیا کے 200 ممالک کے اندر صحابہ اور اہل بیت، انبیاء اور اولیاء کا فیض لوگوں کو بتایا ہی نہیں بلکہ پلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس تحریک نے جہاں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، کل تک ہمیں لوگ تانے دیتے تھے کہ بخاری شریف یا قرآن مقدس یا بڑی بڑی کتابوں کا جب چھاپا چڑھتا ہے تو اہل سنت و جماعت کے پاس اتنی بڑی کو مشینری نہیں ہے۔ ہر جگہ پر جہاں ان کی چھپے ہوئے کتب خانے یا ان کی مشینوں سے وہ
خدمت کے لیے کتابیں پیش کی جا سکیں، مگر الحمدللہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان صحابہ اور اہل بیت ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں دعوت اسلامی نے مدنی قاعدہ جو سب سے پہلے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، اس سے لے کر بخاری شریف تک تمام کتابوں کو دعوت اسلامی نے اپنے مکتب سے چھاپ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور دعوت اسلامی نے آج جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، پہلے چند ادارے ہمارے ہندوستان کے اندر تھے جن کو وقتی حکومت مانتی تھی، مگر الحمدللہ ہماری اہل سنت والجماعت کی تحریک دعوت اسلامی نے اتنی محنت کی ہے کہ ہر سنی کا سر جو ہے وہ عزت کے ساتھ اونچا کر دیا ہے۔ آج دعوت اسلامی کے جامعہ سے جب کوئی مدنی فارغ ہوتا ہے، ہندوستان کی جس یونیورسٹی سے چاہے وہ ایم اے کر سکتا ہے۔ کتنی کوشش کی ہوگی ہمارے علماء نے، کتنی کوششیں کی ہوگی اہل سنت والجماعت کے ان دعوت اسلامی کے مبلغین نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا ہر سنی کو چاہیے ہر سنی عالم کا احترام کرے اور اپنی دعوت اسلامی کے ہر مبلغ کا احترام کر کے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائے۔ تو اسی مدنی قاعدے میں تحریر ہے کہ علم حاصل کرنے کے 5 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 5۔ آج آپ بھی یہ سمجھے کہ میلاد کی محفل میں آئے ہیں، یہاں سے ہم بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور جائیں گے۔ تو حاصل کرنے کے لیے فرمایا 5 درجات ہیں، 5 شرائط ہیں۔ جب تک ان 5 شرطوں کو پورا کیا نہ جائے، فرمایا علم کا نور، کیونکہ العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے۔ اب جس طرح ہمارے پاس کھمبے سے تار بجلی کی آتی ہے، وہ ٹرانسفارم سے آتی ہے، اس کے پہنچنے کے لیے کچھ تاریں موجود ہیں، کنیکشن موجود ہے۔ فرمایا جو یہ علم کا نور ہے یہ سینے تک پہنچتا ہے، اس کے لیے بھی یہ 4 تار ہے۔ اس کا نور سینے میں جلانے کے لیے یہ 4 کنیکشن ہیں، 4 شرائطیں، 4 درجات ہیں، جس میں پہلا درجہ ہے فرمایا جب آپ علم حاصل کرنا چاہو، جس کلاس میں بیٹھے ہو، جس مجمع میں بیٹھے ہو، جس استاد کے پاس بیٹھے ہو، آپ خاموش ہو جاؤ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ خاموشی، خاموش ہو جائیں۔ جب تک آپ خاموش نہیں رہیں گے، خاموش نہیں ہوں گے، علم کا نور آپ کے سینے تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے جہاں علم سکھایا جائے، جو علم سکھا رہا ہے اس کے سامنے بالکل خاموش چپ ہو کر بیٹھے۔ اور دوسری شرط ہے توجہ، دھیان آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ سکھانے والے استاد کی طرف ہو، ہماری نظریں استاد کی طرف ہو، ہمارا دل استاد کی طرف ہو، ہمارا پورا دھیان استاد کی طرف ہو۔ فرمایا پوری توجہ اس کی طرف لگانا کہ جو علم سکھا رہا ہے، اگر نہیں لگائی تو آپ کے سینے میں علم کی شمع روشن نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تیسری شرط ہے، تیسرا درجہ ہے، فرمایا اس کو توجہ کے ساتھ سن کر یاد رکھنا۔ توجہ ہے نا آپ کی، مگر سننا بھی ہے ساتھ میں، اور سن کر پھر اسے یاد بھی رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کان سے سنا اور اس سے باہر نکال دیا۔ جو سنا ہے اس کو یاد رکھنا، اگر یاد نہیں رکھا پھر بھی آپ کے سینے میں وہ علم نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے تو سن کر بلا ہی دیا ہے، سنا یاد ہی نہیں کیا۔ فرمایا اب جس کو آپ نے سن کر یاد کر لیا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جس وقت آپ عامل ہو گئے اس کا، اب حکم ہے اب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں علم کی شمع کو اپنے سینے کے اندر روشن کرنے کے لیے۔ اب جب یہ 4 شرائط کو پورا کرتا ہے، علم کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، اب وہ طالب علم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی شان کیا ہوتی ہے؟
فرمایا طالب علم جب زمین پر چلتا ہے اللہ پاک کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل کرنے والیوں کے لیے فرمایا یہ دریا کی مچھلیاں یہ کیڑے مکوڑے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. فرمایا علم سکھانے والا جب ایک پہاڑی کے اوپر سے گزرتا ہے تو دوسری پہاڑی اس کو جھک کر سلام کرتی ہے. فرمایا عالم بامل اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے فرمایا قبر والوں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کتنی بڑی شان ہے علم کی. علم کے بغیر انسان خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا, اپنے ایمان کی جانکاری بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت کے اوپر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ کم از کم وہ اپنے ایمان کو بچا سکے, اس کو حرام و حلال کی تمیز ہو سکے, اور اس کا جب ایمان کسی وجہ سے, کسی عمل کی وجہ سے یا کسی الفاظ کی وجہ سے اگر نکل جائے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. اور نماز کے مسائل, جو نماز فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جتنے بھی فرائض علوم ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے, جتنے بھی واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی تبھی گزاریں گے جب ہمارے پاس علم ہوگا. علم کے بغیر انسان اندھا ہے, وہ اندھے انسان کی طرح ہے, وہ اندھیرے میں ہے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سب باوضو ہیں, جشن عید میلاد النبی کے پروگرام میں آئے. وضو کو جوڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں. کتنی ہیں؟ جن کو فرائض وضو کہا جاتا ہے. ان سے وضو جڑ جاتا ہے کیونکہ ان کا حکم قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب ارادہ کرو نماز کا, دونوں اپنے چہرے کو, دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو گٹوں سمیت دھو لو. یہ 4 فرائض وضو کے جوڑنے والی 4 چیزیں. علماء اور فقہا فرماتے ہیں وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں. جوڑنے والی کتنی ہیں؟ 4. اب جس طرح ہمارے لیے 4 کا سیکھنا فرض ہے, بغیر ان 4 کے وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا. مگر اسی طرح فرض ہے کہ جو 8 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. اب یہ 4 تو بہت ساروں کو یاد ہوگی مگر 8 یاد نہیں ہوں گی. آج کے جشن عید میلاد النبی میں آنے والے عاشقان رسول جب آپ سے کوئی پوچھے آپ نے کیا سیکھا تو آپ سینہ ٹھوک کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں ہم حضور کی میلاد میں گئے, ہم یہ سیکھ کر آئے. یہ عادت بنائیں, جس محفل میں جائیں گے, جس مجلس میں جائیں گے, جب کوئی وہاں عالم ہوگا ہم ضرور اس سے کچھ سیکھ کر آئیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علماء نہیں کہہ رہے, بلکہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم سوال کرا کرو, تم سوال کیا کرو, تم سوال پوچھا کرو جس کو تم نہیں جانتے, جب تمہیں کوئی جاننے والا مل جائے. اگر ہر محفل ہر مجلس سے ہم 2 4 مسائل باتیں سیکھ کر آئیں تو انشاءاللہ پورے سال ہم کتنی محفلوں میں جاتے ہیں, کتنے مسائل ہمیں یاد ہو جائیں گے. اب ہمارے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو دیکھو, ہماری سب سے چلتے پھرتے وقت ملاقات ہوتی ہے, جب اس موسم میں سے کسی بدعقیدہ کسی عوام آدمی کو کھڑا کرو, وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, کھڑے ہو کر ان کا عوام کا آدمی چلنے پھرنے والا پجامہ پر اٹھایا ہوا ہے, گستاخ رسول ہے, اور پوچھو کھڑے ہو کر کئی حدیثیں زبانی سناتا ہے, سارے بنیادی مسائل یاد ہیں. ہر مہینے میں, ہر دوسرے تیسرے مہینے میں جماعت میں چکر لگاتا ہے, اپنے علماء کو بلا کے گھر میں خدمت بھی کرتا ہے, ان سے مسائل بھی پوچھتا ہے. اس طرح محنت کر کر کے آج ہماری عوام کو بہکایا جا رہا ہے, مگر ہماری عوام سوئی ہوئی ہے. اگر ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں سال میں 1 دفعہ ختم پڑھائیں گے, مولوی صاحب کو بلائیں گے, تقریر کرائیں گے, سال میں میلاد یا مصطفیٰ کی محفل سجا کے کرا دی, کل بات پوری ہوگی, ختم ہو گئی.
تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک آپ اپنے اندر بیداری پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ہر سنی کھڑا ہو جائے، اگر عالم کو سوال کرے تو اس کا جواب عالم دے گا، اگر بدعقیدہ کوئی عوام کا اٹھے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ جواب تب دیں گے جب ہمارے پاس جواب دینے کے لیے علم ہوگا۔ کتنے لوگوں نے بتایا، ہم نے فلاں سنی عوام کے آدمی کو پوچھا، جی بتاؤ غسل کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ تو آپ کا تو بندہ بتا ہی نہیں سکا، آپ کا سنی عوام کا بندہ بتا ہی نہیں سکا۔ ہمارے دیکھو کہ کتنی جانکار ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ہمارے سنیوں کو بہکا کر میلاد منانے والوں کو، 11ویں منانے والوں کو، اس منانے والوں کو ہمارے صفوں سے کھینچا جا رہا ہے، نکالنا جا رہا ہے اور بدعقیدہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری عوام سوئی ہوئی، وہ ہر مسائل کے لیے کہتے ہیں جاؤ علماء سے پوچھو۔ وہی آپ اور ہم اگر ان علماء اہل سنت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان سے سیکھ کر عوام کا جواب عوام دے، علماء کا جواب علماء دیں گے، تب ہمارا معاشرہ بچ سکے۔ کیوں حضرت؟ آپ کب سیکھیں گے؟ تو اس لیے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عالم ہے، الحمدللہ حافظ قرآن ہے، علماء دین ہے، ہمارے پیران اعظام ہیں، نذرانے ہم دیتے ہیں، نیازیں ہم دیتے ہیں، سارا کچھ ہم کہتے ہیں، سب سے زیادہ پیسے بھی ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد علم سے کورے بھی ہم ہی ہیں، تو کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے میری آپ سے آج کے اس میلاد میں ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، کوئی آدمی جس جگہ پر ہے وہ اسی جگہ پر یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم ہر سنی کا ہر بچہ یہ اہل سنت والجماعت کا سپاہی ہے، یہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کا محافظ ہے۔ اگر کمانڈر یہ ہمارے علماء ہیں اور ان کے بازو ہم اور آپ ہیں، ان کی طاقت ہم اور آپ ہیں، جب عوام کا کوئی بندہ سوال کرے تو ہر سنی تاکہ اس کا جواب دے سکے۔ آپ کو کوئی جاہل پوچھے کہ آپ اس کیوں مناتے ہیں تو آپ کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس آپ ہر گھر میں مناتے ہیں، ہر سنی کے بچے کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد آپ کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، پورے سال سوالات ہماری عوام اہل سنت کے اوپر وہ برساتے رہتے ہیں، تو ہمارے ہر سنی کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اگر نماز کے بارے میں کوئی بدعقیدہ پوچھے تو آپ نے جواب دینا ہے، تو ہم ہی تو ہیں جن کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، بدبختو تم پر تو ایمان لانا فرض ہے۔ لیکن محنت کریں گے، اپنے اپنے مقام پر رہ کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا ہر سنی مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی نظر آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد میں آپ آئے، یہ چند جملے میں نے آپ کو اس لیے کہے ہیں، اور مثال جو وضو والی دی ہے، وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا 8 ہیں، مگر ان میں استنجا توڑنے والی 2 ہی چیزیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے خصوصی ایک تحفہ ہے۔ بہت سارے لوگ اڑ جاتے ہیں بیچارے، مفتی صاحب رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے بزرگ، اور ایسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں باتھ روم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہمارے دیہات کی مسجدیں نمازوں کے لیے ترستی رہتی ہیں، رمضان کے علاوہ مساجد کو نمازی نہیں ملتا، پورے سال یہ مسجد بھوکی رہتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں پھر گنتی کے چند آتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے کرم سے کہیں اعتکاف بیچارہ بیٹھ بھی جاتا ہے، اس کے لیے بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یہ گفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بارے میں جانکاری نہیں رکھتے، اور پھر جب وضو ٹوٹتا ہے تو وہ پانی بھی مسجد کا ضائع کرتے ہیں، اور کھلے عام پھر وہ دوڑتے ہیں، بڑی دور تک ان کو جانا پڑتا ہے، پردہ نہیں ملتا استنجا کرنے کا، حالانکہ ان پر استنجا فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ جمعے کے دن پوچھئے مفتی صاحب سے کہ ہماری ہر مسجد کے باتھ روم میں لین لگی رہتی ہے، خطیب پریشان ہے، امام پریشان ہے، ہو کیا گیا ان لوگوں کو؟ بھائی اتنے لوگوں کا استنجا کہاں سے ٹوٹ گیا؟ ہم نے یوپی کی سرزمین پر رہ کر علم حاصل کیا ہے، بڑی بڑی مساجد ہے، الحمدللہ جمعے کے دن ایسا لگتا ہے کہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔
ہمارے ایسے نمازی ہیں رمضان میں ہر مسجد بھری ہوتی ہے، جو ہی رمضان ختم ہو گیا نہ جانے ہماری نمازی کو کون سی بلا اٹھا کے لے جاتی ہے، مسجد آنسو بہانا شروع کر دے، جاتے بھی ہیں تو سارے نین لگا کے کھڑے ہیں، بھئی کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کو شوگر ہے بیچارے کو، اس کو تیز پیشاب لگا ہوا ہے، اس کو استنجے کی سخت حاجت ہے، امام خطبے کے لیے منبر پہ جا رہے ہیں، ادھر لائن لگی ہے ان لوگوں کی جن پر استنجا فرض ہے، مسجد کا پانی ضائع کر رہے ہیں، مسجد کا باتھ روم گھیرے ہوئے ہیں، ان شوگر والے مریضوں کو ستا رہے ہیں، مگر سوچتے ہیں بڑا ثواب ہے، یہ تقویٰ ہے جی، ہم نے تو استنجا کرنا ہے۔ او بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ فضول ہے، یہ جو پانی کا آپ ایک ایک قطرہ بہا رہے ہو، آپ کو استنجے کی ضرورت نہیں، آپ سے ہر قطرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو آپ وقت ضائع کر رہے ہو، مسجد کا باتھ روم بلا وجہ کھیر رہے ہو، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، کیوں نہیں سیکھا؟ تو 8 چیزوں میں 2 چیزیں استنجے کو توڑتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی میں نہیں بتا رہا، آپ سب کو یاد ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کو چھوٹا یا بڑا پیشاب آئے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہی استنجا ٹوٹ گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ پیشاب جو کیا ہے۔ اگر ان دونوں راستوں سے کوئی چیز خارج ہو گئی تب بھی آپ کا استنجا ٹوٹ گیا، یعنی پیشاب کے دونوں راستوں سے پیشاب کیا یا پتھری کیڑا کوئی بھی چیز ان دونوں راستوں سے خارج ہوئی تو استنجا آپ پر فرض ہے، استنجا کرنا ہے۔ لیکن باقی 6 چیزیں جو پائی جاتی ہیں ان 6 چیزوں میں استنجا ہے ہی نہیں، استنجے کا ذکر ہی نہیں پوچھو مفتی صاحب سے۔ اس میں بھی ایک خاص مقدار ہے، فرض اس وقت ہوگا۔ ہاں وہ عام توڑنے والے میں اس میں ہوا کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہوا کے بغیر اگر پیشاب پخانا بھی ہو جائے تو اس میں بھی خاص مقدار ہے، جی اس کی بھی مقدار ہے، چھوٹے بڑے پیشاب کا مقامات کو الگ ذکر ہے انشاءاللہ، وہ تفصیل میں کریں گے۔ بہرحال یہ آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ استنجا توڑنے والی جو بھی چیزیں ہیں یہ تفصیل سے بتا دیں آگے کی غلطی ہے ذرا، بہت اچھا موضوع جی، تو بہرحال یہ 8 چیزیں ہیں جس میں 2 چیزیں استنجے کو توڑ دیتی ہیں، 6 چیزوں سے استنجا نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ کے لیے اس میلاد کی محفل میں کتنی بہترین آپ کو گفٹ دی جا رہی ہے جی، کتنا پانی کا بچاؤ، وہ شوگر والے ہمارے بھائی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے جن کو کئی دفعہ کہیں آدھا گھنٹہ مسجد کے باتھ روم میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، آگے لائن لگی ہوتی ہے۔ اب وہ لائن لگانے والے اسلامی بھائی نوٹ کر لیں، اگر آپ کو یہ 2 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی گئی ہے تو آپ کو استنجا کرنا ہے، ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی گئی تو آپ کو استنجا نہیں کرنا، خالی وضو کے فرائض ادا کرنے ہیں، وضو ادا ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے سنت اور مستحبات کا بھی خیال رکھنا ہے، مگر ایمرجنسی میں اگر جو جلدی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ میرے پاس وقت ہوتا تھا میں مستحبات بھی وضو کے پورا کرتا، میں سنت بھی وضو کی پورے کرتا، مگر امام خطبے کے لیے جا رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے، اس صورت میں آپ ہر حال میں 4 فرائض ادا کر کے فوراً آپ مسجد کی طرف رخ کریں، نماز کی طرف رخ کریں، آپ کا وضو ہوگا۔ ان میں سے استنجے کو توڑنے والی 2 چیزیں ہیں، پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا یا ان مقامات سے کسی چیز کا خارج ہونا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ریا خارج ہو گئی جس کو ہوا کہتے ہیں، اس میں تو ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں، مفتی صاحب تو مانتے نہیں جی یہ تو غلطی ہے، کوئی کرے اور سزا کسی کو دیں یہ نہیں ہے۔ بھئی اس کے اندر بھی علماء اور فقہاء نے بڑی باریکی بیان کی ہے، اگر ایسی ہوا خارج ہوئی جس کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلاظت آئی ہے، اتنی بدبودار کہ جس کو سمجھ لیں آپ یہ کپڑے کے ساتھ یا آپ کے جسم کے ساتھ لگی یا پورا یقین، اس صورت میں آپ استنجا آپ پر ضروری ہے۔ اور عام ریا خارج ہوتی ہے، جیسے عام ریا خارج ہوتی ہے وہ ایک ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس صورت میں آپ کو اگر استنجا کر لیں تو اتنی ممانعت نہیں ہے، لیکن نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دوسرا استنجا، اگر آپ نے چھوٹا پیشاب کیا، مجھے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں سے سرحان شریف بریلی شریف جاتے ہیں اور وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں یو پی میں مساجد کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے، اگر لکھا ہوتا ہے چھوٹا استنجا بڑا استنجا، ہمارے لوگوں کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیا جی چھوٹا استنجا کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے؟
وہ چھوٹا پیشاب کیا ہوتا ہے تو بڑا پیشاب کیا ہوتا ہے، یہی چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا ہے۔ تو چھوٹے استنجے کے لیے انہوں نے نالی کے اوپر دو طرف پردہ کیا ہوتا ہے اور پیچھے سے کھلا رکھا ہوتا ہے، پیچھے مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، وہ اس لیے رکھا ہوتا ہے کہیں آدمی چھوٹا پیشاب کرنے کے وقت بڑے پیشاب کی تیاری یہاں نہ کر دے۔ وہ سامنے مارکیٹ ہے، دکاندار ہیں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے چھوٹا استنجا۔ اب وہاں چھوٹا پیشاب کرنا ہے تو چھوٹا استنجا کرنا ہے، اب بڑا استنجے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو چھوٹا استنجا کریں گے کہ وضو ہی نہیں ہوا۔ اور میرے پاس مفتی صاحب کئی دفعہ لوگوں نے یہ اپیل کی کہ ہم نے اس امام کو نکال دیا۔ میں نے کہا حضرت کیوں نکالا؟ اور یہ کمال کریں گا وہ مولوی وضو ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیسے؟ ہم نے کئی دفعہ تک کئی دفعہ تک کیا دی وہ سنجے کھانے جانا ہی کوئی نہیں، اٹھنا تھا سیدھا وضو کری تھے، مسجد کھڑا ہو جانا تھا، ایسے مولوی نے پیچھے تھے نماز ہی نہیں ہونی۔ او خدا را آپ علم آپ کے پاس نہیں تو الزام مولوی صاحب کے اوپر؟ علم آپ نے حاصل نہیں کیا، کم از کم آپ عالم سے پوچھ ہی لیتے کہ حضرت اس کے بارے میں آپ ہمیں سمجھائیں، بجائے سمجھانے کے مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی کر دی۔ اب اس کا حساب کون دے گا؟ کون دے گا حساب؟ مسجد کے انتظامیہ علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد کی کمیٹیاں سیکھنے کے لیے تیار نہیں، مدارس کو چلاتے ہوئے 50 سال ہو گئے، اور اس کمیٹی سے پوچھو کہ آپ نے کتنے مولویوں کو نکالا ہے، کتنوں کو رکھا ہے، کیوں نکالا ہے، اور آپ کو 100 میں یعنی 60% الزام ایسے ہوں گے کہ جو لا علم کی وجہ سے علماء پر لگا کے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اب یہ الزامات ہمارے اور آپ کے لیے تباہی کے سبب بنتے ہیں کہ علم تو ہمارے پاس نہیں، اور ہماری غلطی ہم بھی علماء کے سر رکھ دیں، امام کے سر رکھ دیں۔ تو اس لیے جانکاری ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ سنیں، آپ نے چھوٹا پیشاب کیا، چھوٹا استنجا کیا، بڑے استنجے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ بہرحال آپ 6 چیزیں وہ سن لیں کہ جس میں آپ کا استنجا نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اور مسائل پوشیدہ ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا مفتی صاحب کو آپ چھیڑنا، اس پر اور یہ تفصیلی بیان کریں گے۔ میں اپنے آگے موضوع کی طرف آتا ہوں، آپ کو صرف وہ 6 چیزیں بتاتا ہوں جن میں آپ نے استنجے کی ضرورت آپ کو نہیں، ٹھیک؟ ان 6 چیزوں میں پہلی چیز ہے آپ کو الٹی آ گئی، تعلیم میں بیٹھے یا ویسے کسی کو الٹی آ گئی، اب بھائی بتاؤ الٹی آنے سے وضو تو ٹوٹ گیا نا، استنجے کا الٹی سے کیا کرو؟ اب آپ کو باتھ روم جانے کی کیا مجبوری ہے؟ کیوں جاتے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو گھس آ گیا، آپ کے گھر میں موت ہو گئی، وضو کر کے آئے تھے، روتے روتے گھس آ گیا۔ اب گھس آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن استنجا نہیں ٹوٹتا، بندہ پاگل ہو گیا، ٹھیک تھا ابھی دماغ مشینری ہے، ہوا کچھ ایسا کہ اس کو ہوش حواس سلامت نہیں رہے، وضو تو جاتا رہے گا، وہ ہوش میں آئے گا وضو کرے گا لیکن استنجا نہیں ٹوٹا۔ اگر استنجے کے مقامات سے کوئی چیز نکلی تو وہ پہلی والی صورت میں پائی جائے گی، وہ پہلی جو چیزیں بتائیے ان میں شمار گئے۔ اور اس کے بعد آپ سو گئے۔ سونے کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک سونا وہ ہے کہ جو ایسے آپ بیٹھے ہیں، بڑی شب آپ کرتے ہیں، شب قدر شب برات میں راتوں کو جاگتے ہیں، یا امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، آپ 2 سالوں خطبے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، خدمات میں بیٹھے ہیں نیند آ جاتی ہے، تو اس طرح سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کون سا سونا ہے جو وضو کو توڑ دیتا ہے؟ فرمایا ٹیک لگا کر زمین پر لیٹ گئے یا کسی چیز کا سہارا لے کر آپ سوئے، آپ کے جسم کے سارے اعضاء نے اپنے اپنے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں، تو اب یہ سونا وضو کو توڑ دے گا۔ اب اس صورت میں جو ہی آپ بیدار ہوں گے آپ کے اوپر وضو فرض ہو، لیکن استنجا فرض نہیں ہے۔ آپ استنجا ابھی جگ میں پانی لیجیے، آپ مسجد میں کا بیٹھے ہیں، مسجد کے صحن میں باہر خارج مسجد میں بیٹھ کے آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ کو طہارت خانے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور موقف کے لیے تو سخت حکم ہے، پوچھیں مفتی صاحب سے، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف کے معاملات ہیں، بغیر ضرورت کے وہیں نکلے گا جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور بغیر ضرورت کے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اسی طرح آپ کے جسم سے خون نکل گیا یا کوئی زخم تھا اس میں سے پانی پیپ پاک وغیرہ کچلو
کوئی چیز نکلی، آپ سبزی کاٹ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھری لگ گئی، آپ کچھ کام کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں بلیڈ یا کینچی لگ گئی، آپ لکڑی کاٹ رہے تھے، کڑھائی لگ گئی، لکڑی لگی اور اس سے خون نکلا اور نکل کر بہہ گیا. ایک نکلتا ہے اور ایک نکل کر بہہ جاتا ہے. بہہ جانے کا کیا مسئلہ؟ خون نکلا اور اس کا قطرہ نکل کر زمین پر گر گیا. یا خون نکلتا رہا، آپ صاف کرتے رہے، اور اگر صاف نہ کرتے تب بھی بہہ جاتا، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون نکلا مگر بہنے کی صلاحیت نہیں تھی تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا. اسی طرح آپ نے ناک سے سرکا اور منہ سے تھوکا، آپ کے منہ میں خون آ گیا. اگر منہ سے آنے والا خون تھوک کے اوپر غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا، استنجا نہیں ٹوٹا. آپ کے ناک میں سے آپ نے سنکا اور آپ کے ناک سے نکلنے والی رطوبت کے اوپر جو ہے خون غالب ہو گیا، خون زیادہ ہے، اور ناک سے نکلنے والی رطوبت کم ہے، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر تھوک غالب ہے خون پر، خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر ناک سے نکلنے والی رطوبت زیادہ ہے، خون کم ہے، اس کی شکل بھی تبدیل نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، استنجا کا ٹوٹے گا ہی نہیں. اسی طرح ہوا خارج ہونے سے بھی استنجا نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہماری آنکھ ہے، آنکھ ہماری ہے، جسم ہمارے کا پانی ہے، لیکن مسلمانوں، حضور کی میلاد منانے والوں، دو پانی ہے، آنکھ ہماری سے نکل رہے ہیں، اور دونوں پانیوں میں کتنا فرق ہے. سبحان اللہ، دونوں پانیوں میں کتنا فرق ہے. ایک وہ پانی ہے، ہماری آنکھ دکھی ہے، آنکھ میں زخم ہے، پانی نکلتا ہے، فرمایا یہ پانی وضو کو توڑ دیتا ہے، استنجے کو نہیں توڑتا. اور ایک وہ پانی ہے جو رات کی تنہائی میں، خوف خدا میں، محبت رسول میں، رات کے عالم میں کوئی اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، فرمایا اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر میں اگر پانی نکل جاتا ہے، آنسو نکلتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اس رونے والے، اس رونے والی کے تمام گناہ رب العالمین معاف فرما دے. ایسی رونے والی آنکھ بھی تو ہو. اب وہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وضو کو توڑ دیتا ہے. مگر یاد رکھیں، آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، آپ نے وضو کیا، آپ نماز پڑھتے رہیں. جب تک آپ نماز میں رہیں گے، جب تک آپ ختم میں رہیں گے، جب تک آپ عمرہ کرتے رہیں گے، آپ کا وضو رہے گا. یہ پانی آپ کا اس وقت وضو نہیں توڑے گا کیونکہ آپ معذور ہیں. جو ہی آپ اپنی عبادت سے اس وقت فارغ ہوں گے، پھر آنکھ کا پانی نکلے گا تو وضو کو توڑ ڈالے گا. اس پانی کے لیے حکم ہے کہ آپ رومال وغیرہ میں لیتے رہیں، مگر آپ کا خوف خدا میں رونے والا آنسو، یا اپنی دنیا اور آخرت کی فکر میں، یا اپنے بچے یا کسی کی غم میں جو روتے ہیں، وہ بھی آنسو نکلتا ہے، وہ بھی پاک ہے، وہ بھی وضو کو نہیں توڑتا. ایک کہہ لگاتے ہیں، جو کھڑاکا لگاتے ہیں، یہ نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے. اور نماز سجدہ رکوع والی نماز میں اگر کوئی کہکا لگا کے ہنسا، اس کا وضو بھی جاتا رہا اور نماز بھی جاتی رہی، مگر استنجا نہیں ٹوٹے گا. اب یہ 8 چیزیں آپ وضو کو توڑنے والی اور 4 چیزیں وضو کو جوڑنے والی یاد رکھیں. اب میلاد کے تعلق سے میں چند اشعار پڑھتا ہوں اور باقی میلاد انشاءاللہ آپ مفتی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے فائدہ دینے والا بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت اسی کو کہتے ہیں جس سے فائدہ ہو، اور وہی رحمت جب نقصان دینے لگتی ہے تو کوئی اس کو رحمت نہیں کہتا. کتنے سالوں سے ہر مسلمان دعا کرتا تھا جموں کشمیر کا، پاک و ہند کا، اے اللہ رحمت کی بارش، رحمت کی بارش. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی رحمت کی بارش جب زیادہ ہوئی ہے، وہی رحمت جب زیادہ برسی تو وہی زحمت بن گئی. آج ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اللہ
اس ہونے والی بارش سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مولا تو اس طوفان سے بچا لے۔ انہی رحمتوں میں جو سب سے اعلیٰ رحمت، جو عظمیٰ رحمت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ساری رحمتیں کبھی فائدہ دیتی ہیں اور جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو دنیا ان سے تنگ بھی ہونے لگتی ہے، یہ زحمت بھی بن جاتی ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ نبی کا پیدا ہونا بھی رحمت۔ حضور جب دنیا میں بازائے تشریف نہیں لائے تھے تب بھی رحمت، تشریف لے آئے پیدا ہوئے، جشن عید میلاد النبی کا وقت آیا تب بھی رحمت، میرے آقا کا بچپن بھی رحمت، میرے آقا کی جوانی بھی رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا بھی رحمت، اور میرے آقا قیامت تک ساری کائنات کے لیے رحمت کے خزانے لٹا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، فائدہ دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب کتنے محبوب فائدہ دیتے ہیں۔ شاعر نے سرکار کی میلاد، حضور کا بچپن کس طرح سے بیان کیا ہے، چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا، جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا، دنیا جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا۔ اہل اندروٹ آپ ہی نہیں خوشی منا رہے، اور میرے رات کے آقا کی جب عید میلاد کا ٹائم آیا، رب العالمین نے ساری کائنات کو حکم دیا کہ میرے محبوب دنیا میں جلوہ کر ہو رہے ہیں، سارے خوشی مناؤ۔ دنیا میں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، جس سے محبت کرتا ہے کائنات کی ہر نعمت دے دیتا ہے، مگر جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا۔ مسلمانوں، نبی کی میلاد منانے والوں، رب ہمارے اور آپ کے اوپر کتنا مہربان ہے، رب اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے۔ پہلے ہمارے نبی کو اپنا محبوب بناتا ہے، ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنا محبوب بنا کر پھر اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، اور ساری دنیا میں ساری مخلوق پر مہربانیاں فرماتا ہے، اور فرماتا ہے دیکھو نا میں ایسا سخی ہوں، میں ایسا مالک ہوں، میں ایسا مہربان رب ہوں، میں ایسا رحیم ہوں، ایسا کریم ہوں، دنیا کے اندر کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، مگر میں ایسا مہربان رب العالمین ہوں، میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں۔ اور فرمایا ساری کائنات میں اللہ کے حکم سے خوشیاں منائی گئی، سارے عالم میں خوشیاں منائی گئی، سارے عالم میں خوشیاں منائی گئی، کہ مصطفیٰ نائب ذوالجلال آ گیا، کہ مصطفیٰ نائب ذوالجلال آ گیا۔ کس دن آئے؟ کیا تاریخ تھی؟ کیا وقت تھا؟ تاریخ کیا تھی؟ وقت کون سا تھا؟ سبحان اللہ، مہینہ کون سا تھا؟ فرمایا 12 تاریخ ماہ منور کی تھی، 12 تاریخ ماہ منور کی تھی، کہ صبح صادق میں وہ خوشحال آ گیا، کہ صبح صادق میں وہ خوشحال آ گیا۔ ہے کیسے؟ فرمایا جن کا ثانی نہیں، جن کا سایہ نہیں، جن کا ثانی نہیں، جن کا سایہ نہیں، وہ کتنے بدبخت ہیں جو حضور کو معاذ اللہ اپنا جیسا کہتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، صحابہ اور اہل بیت کے صدقے سے اعلیٰ حضرت مجدد بن کے اس دنیا میں تشریف لائے، ورنہ اس وقت ان بدبختوں نے قرآن پاک کے ترجمے الٹ کر لاکھوں لوگوں کے ایمان کو تباہ اور برباد کر دیا تھا اور کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے ایسے مجدد کو پیدا کیا، انہوں نے ایک وقت میں ان سارے باطل فرقوں کا ایسا منہ توڑ جواب عطا فرمایا کہ آج تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، حضور کی میلاد کیا ہے، ولیوں کی شان کیا ہے، مزارات اولیاء پر کس طرح جانا ہے۔
تو فرمایا وہ تاریخ تھی جس وقت حضور تشریف لائے کہ حضور کیسے تھے. فرمایا ہم چلتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے جسم کا سایہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے جسم کا سایہ نہیں رکھا, چھام لو جس نے کہ وہ حضور کو نہیں, یعنی حضور کے جسم کا سایہ ہی نہیں تھا اور نہ حضور جیسا ہے کوئی. وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں معاذ اللہ, اتنا احترام کرو جتنا بڑا بھائی کا, اور بدبختو حضور جیسا تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. فرمایا جن کا سایہ نہیں, جن کا ثانی نہیں, جن کا سایہ نہیں, جن کا ثانی نہیں, ارے وہ رسول خدا بے مثال آ گیا, وہ رسول خدا بے مثال آ گیا, رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا, جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا. اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر, وہ مائی جس نے حضور کو دودھ پلایا ہے, سبحان اللہ. شاعر ان کو کہتے ہیں اے حلیمہ تو اپنے مقدر پر ناز کر, اس لیے کہ ایک وہ وقت یاد کر جس وقت تیرے گھر میں فاقے ہوتے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تیری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا. اور یہ جشن عید میلاد النبی کا صدقہ ہے, جب تو نے آقا کو گود میں لیا دودھ پلانے کے لیے, ان بکریوں کے تھن جن کے سوکھے ہوئے تھے اور کبھی دودھ نہیں دیتی تھی, فرمایا حضور کی آمد کی برکت ان کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ بغیر دھونے کے ان کے تھنوں سے دودھ خود ہی گرنے لگا, اور ہر بکری آواز دے رہی تھی حلیمہ پہلے میرا دودھ نکال اور آمنہ کے لال کو پلا. اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر, اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر, کیوں کہ تیری پاکیزہ گدڑی میں لال آ گیا, تیری پاکیزہ گدڑی میں لال آ گیا, رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا, جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا. اور یہ جو بدعقیدہ حضور کی توہین کرتے تھے, جہاں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے پہنچتے تھے نا, وہاں ان کی بڑی بڑی محفلوں میں اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے اوپر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند, فقیہ اعظم, مفتی اعظم. آج لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو گردن نیچے نہیں کرتے, کہتے ہم بڑے علم والے, مگر قربان جائے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر, قربان جاؤ حضور مفتی اعظم کی سیرت پر کہ علم کے پہاڑ ہیں. کسی نے کہا کہ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے ساتھ جاتے ہیں, بڑے علم والے ہیں. آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھو. آپ نے فرمایا مصطفیٰ رضا کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ بس میں جو نماز پڑھتا ہوں نا اللہ کی رضا کے لیے, اس علم کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, جو نماز کے احکام ہیں, بس ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اتنا علم اللہ نے مجھے عطا کیا, وہ علم کے پہاڑ ہیں, اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے. فرمایا جس جگہ پہنچے مفتی اعظم وہاں, جس جگہ پہنچے مفتی اعظم وہاں, ارے بدعقیدوں کے اوپر زوال آ گیا, بدعقیدوں کے اوپر زوال آ گیا, رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا, جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا. اور آخری شعر میں ہر سنی کے دل کی دھڑکن پیش کی ہے, ہر سنی کے امام کی پہچان پیش کی ہے کہ دنیا میں جب کسی کو پہچاننا ہو کہ عاشق رسول کون ہے, تو فرمایا اس کی پہچان کیا ہے. جب نبی کا نام لیا جاتا ہے اس کا دل اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. اور جب کوئی توہین رسول کرتا ہے یا توہین صحابہ کرتا ہے یا توہین اہل بیت کرتا ہے یا توہین اولیاء کرتا ہے, تو اس کے چہرے پر جلال آ جاتا ہے. یہ جلال اللہ پاک نے ولیوں کے ذریعے اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہمیں یہ جلال کا تحفہ عطا فرمایا. فرمایا پہلے شعر پر آپ نے کہنا ہے معاذ اللہ, اور دوسرا شعر پر کہنا ہے سبحان اللہ.
فرمایا جب کسی نے بھی توہین سرکار کی، آج بھی آپ کی اور ہم سب کی یہ کیفیت ہے، اور ہر دنیا کے کونے کونے میں جہاں سنی ہے اس کی پہچان ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب کہیں کوئی گستاخ رسول حضور کی شان میں ذرہ برابر توہین کرتا ہے، ہر عاشق رسول کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، وہ بول کر اپنے ایمان کی پہچان کراتا ہے۔ فرمایا جب کسی نے بھی توہین سرکار کی تو اعلی حضرت کو فوراً جلال آ گیا، اعلی حضرت کو فوراً جلال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ و ملال آ گیا، جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا۔ آپ چاہتے ہیں میلاد والے عقاب سے خوش ہو جائیں تو خدا را آج کی میلاد کی مدد سے یہ عہد کر یاد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، میلاد مناتے رہیں گے، اس لیے کہ میلاد منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم میلاد والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، سیرت رسول والے بھی ہیں، تو میلاد والوں ہی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جو حضور کی میلاد کو نہیں مانتے، نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ان کی نماز گستاخی رسول کی وجہ سے، گستاخی اہل بیت کی وجہ سے، گستاخی صحابہ اور گستاخی اولیاء کی وجہ سے ان کی نماز منہ پر ماری جائے گی۔ لہذا آج کے میلاد کے اس پروگرام سے یہ بھی نوٹ کر کے جاؤ، آج میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہمارے جوانوں کا ایمان نیٹ کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے، طرح طرح کے رنگ برنگے بڑے بڑے عالم اس نیٹ اس موبائل کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو مرزا کی شکل میں ہے، مرزا علی کی، خاص کر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا ہوا ہے انجینئر۔ بھئی یہاں آپ نے کوئی زمین کی کوئی نقشہ بنوانا ہے کیا؟ کیا آپ نے کوئی اور ٹیکنیکل کام کرانا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ اس سے وہ کام سیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو بالکل آپ اس سے دوائی حاصل کریں، اگر کوئی انجینئر ہے آپ اس سے دنیا کا کام ضرور لیں، مگر اس کو کوئی حق نہیں کہ اپنے آپ کے عقیدے کے بارے میں وہ فیصلہ کرے، اگر کرے بھی تو اس کی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا کا ایک نمبر کا گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت اور گمراہ شخص ہے۔ لہذا نیٹ کے اوپر اور موبائل کے اوپر آپ جس عالم کو سننا چاہتے ہیں، خدا را پہلے اپنے امام سے یا کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس کے بارے میں پہلے پوری جانکاری حاصل کریں، تب اس کی تقریر سنیں، اپنے عقیدے اور ایمان کو بچائیں۔ اس لیے ایک وقت آئے گا، یہ دنیا کی سوچ ہے کہ جی ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، جی مولویوں چکڑے ہم جس کا مرضی مگر کھڑا ہونا، ایسا کہہ کر مانی ایسا نماز ہی پڑھنی ہے، ایسا ہی کچھ نہیں ہونا، آج جس نے پیچھے مرضی کھڑے ہو جانا ہی نہیں۔ آپ کلمہ پڑھ چکے ہو، آپ غیر ذمہ دار نہیں ہو، آپ کے پاس ایمان کی وہ دولت ہے کہ دنیا کی ساری روئے زمین کو سونا بنا کر اور آپ کے ایمان کا مقابلہ کیا جائے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے بے دین لوگوں کو سن کر اپنے ایمان کو کیوں تباہ کر رہے ہو جن کی اس قدر گستاخی ہے؟ اس بدبخت نے یہاں تک کہا ہے کہ حضور کے 4 یار تھے، میرے بھی 4 یار، 313 صحابہ تھے، میرے بھی 313 شاگرد ہیں، اور دنیا کے ہر ولی کو غوث پاک سے لے کر اور بڑے بڑے ائمہ کرام کو وہ کہتا ہے یہ بابے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی گستاخیاں کرتا ہے، پھر بھی آج کا ہمارا اپنے آپ کو پڑھا لکھا نوجوان اور اس بدبخت کو سنتا ہے۔ اور بہت سارے کو میں نے کہتے ہوئے مفتی صاحب سنائے، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی کاریگو ہے، وہ مرزیانہ میں لون دے، وہ بابیانہ میں لون دے، وہ فلانہ میں لون دے، وہ یہ لون دینے والے آپ کے ایمان کو بھی تو لون دے رہے ہیں، یا آپ کے ایمان کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسا من ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ارے دنیا کے اندر آپ کو اگر پوری دنیا میں
صحیح راستہ اختیار کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے. جس جماعت کو اللہ کے رسول نے قائم کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت جماعت. کسی کا بانی 100 سال پرانا ہے، کسی جماعت کی بنیاد کسی مولوی نے رکھی ہے، کسی جماعت کی بنیاد کسی پیر نے رکھی ہے، کسی عام انسان نے رکھی ہے. مگر اہل سنت والجماعت والوں اپنے عقیدے پر فخر کرو، اپنی جماعت پر فخر کرو. ہماری جماعت کا بانی کوئی مولوی صاحب نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا آمنہ کے لال. یہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے عمل میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں، مگر ہم نے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، ان تباہیوں کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اپنا عقیدہ چھوڑ کے اور ان بدبختوں کے ساتھ ہونا. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایسا ہے پوری دنیا میں اس عقیدے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر اس عقیدے کے نشاندہی کرنی ہے تو پہچان کرنی ہے آج کے دور میں، تو وہ پہچان آج کے دور میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت. بہت سارے جھولے پہن کر سنیوں کی شکل میں کالی اور نیلی ہری بھیڑیں داخل ہو چکی ہیں. ہر رنگ میں آپ کو لوٹنے کے لیے چوہے آپ کی جماعت کے اندر آ رہے ہیں. اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور پھر ولیوں کی نمائندگی کرنے والے جنہوں نے اولیاء کی شان کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے. کیونکہ ہر دور میں کسی بزرگ کی شان اور پہچان ذریعہ اسلام کا شعار بن جاتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں. ایک وقت دنیا کے اندر بڑے مولوی تھے، بڑے پیر تھے، اور اکبر کے سامنے سب جھک گئے، سب سرنڈر ہو گئے، اور اکبر نے دین الہی چلایا اور سب تباہ اور برباد ہو گئے پیسے کے اوپر. اللہ پاک نے امام ربانی مجدد الثانی کو پہچان بتایا اور شعار اسلام بنا کر مجدد بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کے اس وقت عقیدے کی حفاظت کی اور ڈٹ کے اس وقت کا مقابلہ کیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اسی زمین کے کچھ بدبختوں نے حضور کو اپنا جیسا کہا، صحابہ کو معاذ اللہ ظالم کہا اور کافر کہا اور منافق کہا. ایسے بدبخت شیعہ اور مسیحیوں کا جواب میرے اعلیٰ حضرت نے دیا. بہت سارے خارجیوں نے سر اٹھایا اور صحابہ کی توہین کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے تھے. میرے اعلیٰ حضرت نے تنہا ان خارجیوں کا بھی جواب دیا. لہذا اعلیٰ حضرت آج کے وقت میں ہمارے ایمان کی پہچان ہے. ہر ولی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہر عالم سے ہم پیار کرتے ہیں، لیکن اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر کوئی پیر چڑھتا ہے، کوئی مولوی چڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا عقیدہ نہیں. آپ نے دیکھنا ہے آج بھی سرزمین بریلی پر دیکھو جا کر کہ ولیوں کے مزاروں پر کیسے جایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا عورتوں کو مت لے کر جاؤ، مزارات کا طواف کرنا حرام ہے، مزارات پہ سجدہ کرنا حرام ہے، ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے. تو اب اگر جا کے کوئی جہالت کی وجہ سے کسی پیر کے پاس جا کے اس کے قدموں پر جا کے سجدہ کرے یا گرتا ہے تو وہ اس کی اپنی نادانی ہے. اس کا مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پیران اعظام کا احترام کرنا ہے، ہمیں ہر پیر کا، ہر زیارت کا احترام کرنا ہے، اس پر حاضری دینی ہے، مگر عورتوں کو ساتھ میں نہیں لے جانا اور وہاں جا کے خلاف شرع کام کوئی نہیں کرنا. آج کے میلاد کے پروگرام سے یہ پیغام لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. فرمائش ہے لاسٹ میں میاں محمد صاحب کے 2 اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. میرا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت عروج پر ہے اور ماں باپ کو بھی بڑا ستایا جا رہا ہے. خدا را دنیا کے ہر بازار میں ہر جگہ سے آپ کو ہر نعمت ہر چیز مل سکتی ہے. ماں اور باپ ایسی دولت ہے یہ کہیں نہیں مل سکتی. جب زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. آج ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی کمی ہے. زندے جب علماء ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، زندے پیر ہیں ہم قدر نہیں کرتے.
جب تک وہ زندہ رہیں والدین قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جائیں تو گھی اور شکر نیازیں اور سب کچھ اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ خدا را ان کے زندوں کی خدمت کرنی فرض ہے، اور وصال کے بعد عرس کرنا، بعد خدمات پڑھانا یہ مستحب ہے۔ زیادہ زندہ ماں باپ کی سیوا کرو، ان کو راضی کرو، یہ فرض ہے۔ زندہ استاد کی خدمت کرو، زندہ عالم کی خدمت کرو، زندہ پیر کی خدمت کرو۔ مرنے کے بعد بھی یہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہم کہتے، لیکن بظاہر جب ہمارے سامنے یہ موجود ہوتے تو ہم پر خدمت فرض ہے۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں ماں پیو دی خدمت دے وچ بندہ ساری عمر کھلوے، پھر بھی اس تو ایک کڑی دا حق ادا نہ ہوئے۔ ہر دربار پر جا کے رونے والوں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، فرمایا تمہارے گھر میں 70 ولی کے برابر طاقت رکھنے والی تھا، تمہاری ماں تمہارا باپ موجود ہے، 70 زیارت پر جاؤ، 70 ولی کے پاس جاؤ، فرمایا تنہا اپنے ماں باپ کے قدموں میں آ جاؤ، ان کو راضی کر کے ان سے دعا لے لو۔ فرمایا ایک طرف اللہ کے 70 ولی دعا کریں گے، دوسری طرف آپ کے ماں باپ دعا کریں گے تو ان کی دعا ان سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اولاد کے لیے سب سے بڑا ولی اس کے ماں باپ۔ تو میاں محمد صاحب فرماتے جب ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو آدمی لاکھوں منزلیں طے کر لیتا ہے کہ ماں پیاری پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اچیرے، لکھاں ولیاں نالو لنگے با یزید لگے۔ باپ مرے جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو باپ کی قیمت کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے، کہ جب باپ کی چھتری سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر جب ٹھوکریں لگتی ہیں اس وقت باپ یاد آتا ہے، جب زندہ ہے تو کوئی قدر نہیں۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے، ارے بھائی مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، رے پائی پیاں دے دکھ ڈھاون، پائی پیاں دیا باواں، باپ سیراں دے تاج محمد، ارے ماں باپ ٹھنڈیاں چھاں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔